آج ہم آپ کے سامنے یو جی سی نیٹ 2017 جنوری کا سالٹ پیپر لے کر حاضر ہوئے ہیں، جس میں 50 سوالات ہوا کرتے تھے۔ تو 50 سوال میں آپ کے سامنے لے کر حاضر ہوا ہوں۔ پہلا سوال ہے کہ مسافران لندن کس کا سفر نامہ ہے؟ تو یہ ایزی سوال ہے، یہ 2017 کا جو پیپر تھا کافی آسان تھا۔ مسافران لندن سر سید احمد خان کا سفر نامہ ہے۔ میر امن کو اردو نثر میں وہی مرتبہ حاصل ہے جو میر تقی میر کو شاعری میں حاصل ہے۔ یہ کس کا قول ہے؟ یہ سر سید احمد خان کا قول ہے۔ عیار الشعراء کا موضوع کیا ہے؟ عیار الشعراء کیا چیز ہے؟ عیار الشعراء تذکرہ ہے۔ قلی قطب شاہ دکنی اردو کے علاوہ کس زبان میں شاعری کرتے تھے؟ تو قلی قطب شاہ دکنی اردو کے علاوہ تیلگو میں بھی شاعری کیا کرتے تھے۔ ناصر کاظمی کا اصل نام کیا ہے؟ تو ناصر کاظمی کا نام سید ناصر رضا کاظمی ہے۔ اردو کا مسکن دو آبائے گنگ و جمن کس نے قرار دیا؟ تو اردو کا مسکن دو آبائے گنگ و جمن شوکت سبزواری نے قرار دیا تھا۔ ولی کا یہ شعر دیا ہوا تھا، اس کو مکمل کرنا تھا کہ مجنوں ہوں تیرے غم کو بیاباں و کہوں گا، مجھ پر نہ کرو ظلم تم اے لیلا خوباں۔ اردو میں ہندی دوہوں کی بنیاد پر ایہام گوئی نے ترقی کی۔ یہ قول کس کا تھا؟ یہ محمد حسین آزاد کا قول ہے کہ اردو میں ہندی دوہوں کی بنیاد پر ایہام گوئی نے ترقی کی۔ شعور کی روک کی تکنیک میں شامل نہیں ہے۔ مکالمہ جو ہے شعور کی روک کی تکنیک میں شامل نہیں ہوتا ہے۔ کس شاعر نے کوئی قصیدہ نہیں کہا؟ تو آپشن میں خواجہ میردرد ایسے تھے جنہوں نے کوئی قصیدہ نہیں کہا تھا۔ ایک شعر تھا، اس کو مکمل کرنا تھا کہ تجھ مکھ کی پرستش میں گئی عمر میری ساری، اے بت کی پجادن ہاری ٹک اس کو بجاتی جا۔ صحیح جوڑوں کی نشاندہی کرنا ہے۔ گوہر مرزا، تلوں کا شکست، رخشندہ سفینہ غم دل، خوجی ابن الوقت۔ تو رخشندہ سفینہ غم دل کی یہ کردار ہے، بتانا تھا یہ کس کا کردار تھا۔ نحویات سے متعلق نہیں ہے۔ ترکیب، جز متصل، صوت رکن۔ تو نحویات سے متعلق صوت رکن نہیں ہے۔ اردو میں تقابلی مطالعے کی ابتدا کس نے کی؟ تو اردو میں تقابلی مطالعے کی ابتدا علامہ شبلی نعمانی نے کی تھی۔ میر کی آپ بیتی کا کیا نام ہے؟ تو میر کی آپ بیتی کا نام ذکر میر ہے۔ دبیر کا پورا نام کیا ہے؟ دبیر کا پورا نام مرزا سلامت علی دبیر ہے۔ ان میں سے کون ایہام گو شاعر نہیں ہے؟ آبرو، ناجی، مضمون اور فائز میں؟ تو فائز جو ہیں ایہام گو شعراء میں شمار نہیں ہوتے ہیں۔ قطع کی حیت میں کون سی نظم ہے؟ تو فرضی لطیفہ جو کہ اس آپشن میں تھی، جو کہ قطع کی حیت میں نظم تھی۔ فسانہ عجائب میں وزیر زادے کو تبدیل روح کا عمل کون سکھاتا ہے؟ تو فسانہ عجائب میں وزیر زادے کو تبدیل روح کا عمل جان عالم سکھاتا ہے۔ مفروضہ کا تعلق کس سے ہے؟ تو مفروضہ کا تعلق تحقیق سے ہے۔ اسلوبیات میں شامل نہیں ہے، یعنی سماجی لسانیات اسلوبیات میں شامل نہیں ہے۔ حضور سنگھ کس ناول کا کردار ہے؟ حضور سنگھ ایک چادر میلی سی راجندر سنگھ بیدی کے ناول کا کردار ہے۔ قصیدہ کا اجزائے ترکیبی، تشبیب، گریز، مدح، دعا۔ رات محفل میں تیرے ہم بھی کھڑے تھے چپ کے، جیسے تصویر لگا دے کوئی دیوار کے ساتھ۔ یہ کس کا شعر ہے؟ کہ رات محفل میں تیرے ہم بھی کھڑے تھے چپ کے، جیسے تصویر لگا دے کوئی دیوار کے ساتھ۔ یہ میر تقی میر کا شعر ہے۔ یہ نظریہ، یہ قول بتانا ہے کس کا ہے کہ میں یہ نہیں کہتا کہ پیغام اور شاعری میں کوئی بیر ہے، شرط یہ ہے کہ پیغام شعری تجربہ بن جائے۔ یہ نظریہ کس کا ہے؟ تو یہ کلیم الدین احمد کا نظریہ ہے۔ شعر نو کے مصنف کون ہیں؟ تو شعر نو کے مصنف شمس الرحمن فاروقی صاحب ہیں۔ ادب سیاسی، مذہبی اور اخلاقی موضوعات سے مدد لیتا رہا ہے، مگر یہ مذہب کا خادم ہے، نہ سیاست کا نقیب، نہ اخلاق کا نائب۔ ادب ہر جائی ہے، اور ادب کا ہر جائی پن اس کی دولت ہے۔ یہ معلومات نہیں تاثرات عطا کرتا ہے، یہ علم نہیں عرفان دیتا ہے، یہ نظریہ نہیں نظر بخشتا ہے۔ یہ کس کا نظریہ ہے؟ یہ آل احمد سرور کا یہ نظریہ ہے۔ فانی گویاسیات کا امام رشید احمد صدیقی صاحب نے کہا ہے۔ کس فکشن نگار کے یہاں جیمز جوائس اور ورجینا وولف کے اثر واضح طور پر نظر آتا ہے؟ تو یہاں آسان سا سوال، قرۃ العین حیدر جو فکشن نگار ہیں ان کے یہاں جیمز جوائس اور ورجینا وولف کا اثر واضح طور پر نظر آتا ہے۔ انشاءاللہ خاں انشاء کا تعلق کس دبستان شاعری سے ہے؟ تو انشاءاللہ خاں انشاء کا تعلق دبستان لکھنؤ سے تھا۔
سلیم کے عشق کا راز تشت اسبام ہو چکا. یہ جملہ ڈرامہ انارکلی کے باب سوم کے کس منظر کی ابتدا میں ہے کہ سلیم کے عشق کا راز تشت اسبام ہو چکا؟ تو یہ منظر اول یعنی باب سوم منظر اول کا یہ جملہ ہے. بار بار اس کے در پہ جاتا ہوں حالت اب اضطراب کی سی ہے. اس میں کون سا لفظ مشبہ بھی ہے؟ تو اس میں اضطراب جو ہے یہ مشبہ بھی ہے. عشق کے مضراب سے نغمہ تار حیات، عشق سے نور حیات، عشق سے نار حیات. یہ شعر اقبال کے کس نظم کا ہے؟ تو یہ مسجد قرطبہ میں کے نظم سے یہ شعر اخذ کیا گیا ہے. سراج اورنگ آبادی کے شعر کو مکمل کرنا ہے کہ دیکھ سکتا نہیں میں گل کو ہر ایک خار کے ساتھ، اپنے ہمراہ رکیبوں کو نالا ہائے نالا. سبیل ہدایت کس کا مجموعہ ہے؟ سبیل ہدایت مرزا محمد رفیع سودا کا مجموعہ ہے سبیل ہدایت. فیض کسی نظریے کا شاعر نہیں احساسات کا شاعر ہے. یہ کس کا قول ہے کہ فیض کسی نظریے کا شاعر نہیں احساسات کا شاعر ہے؟ نون میم راشد کا. سائنٹیفک سوسائٹی سر سید نے کہاں قائم کی تھی؟ تو سائنٹیفک سوسائٹی سر سید احمد خان نے غازی پور میں قائم کی تھی. چتر سین کس مثنوی کا کردار ہے؟ تو چتر سین ہمارے نصاب میں شامل گلزار نسیم کا کردار ہے. محمد حسن تنقید کے کس دبستان سے متعلق تھے؟ تو پروفیسر محمد حسن مارکسی تنقید سے دبستان سے متعلق تھے اور ان کو احتشام حسین کا جانشین بھی کہا جاتا ہے. دبیر کہاں پیدا ہوئے؟ تو مرزا سلامت علی دبیر دہلی میں پیدا ہوئے. کون سی تحریک مصالحانہ ہے؟ تو سر سید احمد تحریک کو مصالحانہ تحریک کہا جاتا ہے. لائی حیات آئے قضا لے چلے، اپنی خوشی نہ آئے اپنی خوشی نہ اپنی خوشی چلے. یہ شعر ذوق کا ہے. انیس کہاں پیدا ہوئے؟ تو انیس سیدھا سا اور آسان سا سوال فیض آباد میں پیدا ہوئے ہیں. دولت کا مغالطہ عجیب و غریب ہے. دولت مند اپنے آپ کو سب سے زیادہ طاقتور، عقل مند، قوم پرست، طرفہ یہ کہ سب سے زیادہ معقول بھی سمجھتا ہے، کبھی بحیثیت مجموعی اور کبھی علیحدہ علیحدہ. یہ اقتباس مضامین رشید کے کس انشائیے سے ماخوذ ہے؟ تو یہ مغالطہ جو کہ انشائیہ ہے رشید احمد صدیقی کا، اس سے یہ اقتباس ماخوذ ہے. سودا کے شعر کو مکمل کرنا ہے کہ یہ رنجش میں ہم کو ہے بے اختیاری، تجھے تیری قسم کھا کر دیکھتے ہیں. یہ رنجش میں ہم کو ہے بے اختیاری، تجھے تیری قسم کھا کر دیکھتے ہیں. اجتماعی لاشعور کا نظریہ کس نے دیا؟ تو اجتماعی لاشعور کا نظریہ زونگ یونگ نے دیا تھا. رجب علی بیگ سرور کا مدفن کہاں ہے؟ تو رجب علی بیگ سرور کا مدفن بنارس میں ہے. شعرائے اردو کے تذکرے کس کی تحقیقی کتاب ہے؟ تو شعرائے اردو کے تذکرے حنیف احمد نقوی کی کتاب ہے. باغ و بہار میں زرد بیل پر سوار ہو کر آنے والے نوجوان کی عمر کتنی تھی؟ باغ و بہار میں جو نوجوان زرد بیل کے اوپر سوار ہو کر آیا تھا اس کی عمر 15 تا 16 تھی. تنقیدی حاشیے یہ کس کے مضامین ہیں؟ تو تنقیدی حاشیے احتشام حسین کے مضامین ہیں. تو یہ میں نے آپ کے سامنے 2017 جنوری کا جو UGC نیٹ کا پیپر تھا سالو پیپر میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے. جلدی ہم اس کے علاوہ بھی اور بھی بہت سارے پیپر اپلوڈ کریں گے اور بہت سارے جو سوالات امپورٹنٹ ہیں اس کو بھی اپلوڈ کریں گے. آپ اس ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں.